لا تغتاب المسلمین فمن اغتاب اخاہ المسلم جاء یوم القیامت ولسانہ معقود الی کفاہ۔ پاک پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، کیونکہ بحث جو ہے غیبت کے آثار اور اثرات کے بارے میں ہے کہ اگر کوئی شخص اس گناہ میں مبتلا ہو جائے تو اس گناہ کا اثر کیا ہے دنیا میں اور آخرت میں۔ دنیا میں اثر یہ تھا کہ اس کی 40 دن تک اگر اہل عبادت ہے، 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہے، 40 یوماً ولیلہ، 40 دن تک اس کی نماز اور اس کی دعا، اور اگر اس 40 دن میں کوئی اس نے نیک عمل انجام دی ہے قبول نہیں ہے، مگر یہ کہ وہ شخص توبہ کرے اور اس شخص سے جن کی غیبت کی ہے اپنی بخشش طلب کرے۔ تو یہ وہ کچھ آثار ہم نے بیان کیے ہیں، ان میں ایک اثر تھا کہ نماز کا یا عبادت کا اثر یا فضیلت ختم ہو جاتی ہے، اور نیکیوں اور ثواب کو اس طرح یہ غیبت جلا دیتی ہے جس طرح کہ آگ خشک لکڑی کو جلا کے راکھ بنا دیتی ہے۔ یہ اثر دنوی تھے، اثرات بہت سے زیادہ ہیں، ان میں سے ایک اثر اخروی ہے۔ تو رسول گرامی کا ارشاد ہے، فرماتے ہیں اگر کوئی مومن کسی مومن کا غیبت کرتا ہے تو قیامت کے دن اس شخص کو اس طرح میں لایا جائے گا کہ اس کی زبان نکلی ہوئی ہوگی، اور اس کی زبان اتنا نکلی ہوئی ہوگی کہ اس کی زبان پشت کی طرف باندھی جائے گی، اور عالم محشر اس کا جو ہے تماشا دیکھنے والا ہوگا۔ عزیزاً کتنا اگر انسان کسی کے سامنے کوئی ایسا جملہ استعمال کرے یا ایسی بات کرے گویا کہ وہ اس کی توہین ہو رہی ہے، کتنا ہی آدمی شرمندہ ہوگا۔ اگر چند آدمیوں لوگوں کے سامنے اگر اس آدمی کا کوئی عمل ظاہر ہو جائے، یہ آدمی بہت شرمندہ ہوگا، تو اس وقت قیامت کے دن اس شخص کا تماشا دیکھنے والے عالم محشر ہیں، انبیاء ہیں، اولیاء ہیں، اوصیاء ہیں، تمام مخلوق الہی ہے، تو اس سے بڑا دردناک واقع نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے اس شخص کا ایک اثر، اس غیبت کرنے والے آدمی کا اثر یہ ہے کہ قیامت کے دن اس کو اس حالت میں لایا جائے گا، سب اہل عالم تعجب کریں گے اس شخص نے کون سا گناہ کیا ہے کہ اس عذاب میں یہ مبتلا ہے، کہ اس کا جو عذاب ہے وہ انوکھا ہے، عجیب عذاب ہے۔ تو اس کو اس طرح لایا جائے گا کہ یہ کیفیت ہے اس شخص کی جو کسی کا غیبت کرتا ہے۔ تو لہٰذا پیغمبر کی خدمت میں ایک شخص نے کہا، یا رسول اللہ میں اتنا مستحبات انجام نہیں دے سکتا، زکوٰۃ بھی نہیں دے سکتا، استطاعت نہیں رکھتا ہوں حج انجام دوں، میں فقط ادائے واجبات یعنی نماز پنجگانہ فقط انجام دیتا ہوں، کیا میں قیامت کے دن آپ کے ساتھ محشور ہوں گا؟ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ہاں آپ میرے ساتھ محشور ہوں گے، مگر کچھ شرط ہے، چند شرطوں کے ساتھ آپ میرے ساتھ محشور ہوں۔ کہا یا رسول اللہ وہ کون سی شرطیں ہیں؟ پیغمبر فرماتے پہلی شرط یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنی زبان کو جھوٹ اور غیبت سے کنٹرول کیا تو آپ میرے ساتھ ہوں گے۔ اگر آپ نے اپنے ہاتھ اور جسم سے کسی دوسرے مومن کو محفوظ کیا، یعنی آپ کے ہاتھ اور آپ کی زبان سے دوسرا مومن محفوظ ہے، آپ اس کو تکلیف نہیں دیتے، تو آپ محشر کے دن میرے ساتھ محشور ہوں گے۔ اور اسی طرح اگر آپ حسد نہیں کرتے تو آپ میرے ساتھ محشور ہوں گے۔ اگر یہ چیزیں آپ کے اندر پائی جاتی ہیں، جتنا بھی عبادت کرنے والا ہو، جتنا نماز پڑھنے والا ہو، اہل عبادت ہو، نماز پڑھنا وقت پہ پڑھتا ہو، مستحبات انجام دیتا ہو، لیکن کیا ہے غیبت جو ہے وہ کیا کرتا ہے، لوگوں کی غیبت کرتا ہے، تہمت لگاتا ہے، تو اس شخص کی عبادات قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں اس شخص کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے، وہ پروردگار، لہٰذا اس لیے روایات میں ہے تو بعض لوگوں کے منہ پر عبادتیں ماری جائیں گی، ان میں سے ایک وہ شخص ہے جو عبادت کرتا ہے، انجام دیتا ہے، مستحبات انجام دیتا ہے، زکوٰۃ و خمس دیتا ہے، لیکن اس کی عادت ہے لوگوں کی غیبت کرنا، تو اس شخص کی یہ عبادات اس کے منہ پر ماری جائیں گی۔